الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدر انجمن، مشفق اساتذہ اکرام اور انصاف کے قلم تھامے ہوئے جلسہ چمن ثانی مہاتماریہ کی بلبلو، آج کے سالانہ انجمن میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے معلم ان کی امید کریم، ان کا مقاصد جلیل. احباب باپ، فیضان بصر سماعت فرمائیے کہ فہم و دانائی ہنر کا آسماں استاد ہے، علم و حکمت کی دمکتی کہکشاں استاد ہے، فکر و فن کا مہکتا گلستہ استاد ہے، جہل کی تاریخیوں میں ذوفسا استاد ہے. آئیے شاعر اس تمہید کے ساتھ میرا موضوع سخن سماعت فرمائیے کہ معلم ان کا امید کریم، ان کا مقاصد جلیل. ارباب علی نظر، آپ دنیا پر نظر دوڑائیے، ہر کوئی اپنے فارمولے کو، اپنے علم کو، اپنے منصوبے کو چھپا رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنے پروڈکٹ کے فارمولے کو کسی کو نہیں بتاتے، میڈیکل کی فیکٹریاں اپنے فارمولے کو خفیہ رکھتے ہیں، سیاسی پارٹیاں اپنے منصوبے کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، لیکن ایک استاد محترم کی شخصیت ایسی باوقار ہوتی ہے جو کسی علم کو نہیں چھپاتے، جو کسی فارمولے کو نہیں چھپاتے، فہم و دانش کی کسی روشنی کو خفیہ نہیں رکھتے، بلکہ خلوص اخلاص سے فنون و فنون کی روشنی نکالنے والے، تدبیر و تدبر کے چاندنی بکھیرنے والے، نصیب و فروز سے آگاہ کرنے والے، دنیا داری کا شعور عطا کرنے والے، محبت و مروت کی شیرنی تقسیم کرنے والے، صدقت و محبت کے لال و گہر سے ہمارے دامنوں کو بھرنے والے، محبت و مروت کی شیرنی تقسیم کرنے والے، آدمیت و انسانیت کی پرہین عطا کرنے والے، نماز و روزہ، عبادت و ریاضت کے طریقہ سکھانے والے. وہ کون ہے جناب والا سر؟ وہ کون ہے؟ یہی ہمارے استاد اعلیٰ مقام جو علم جیسی انمول دولت سے ہم کو اور آپ کو مالا مال کرتے ہیں، مگر نہ آپ سے مال مانگتے ہیں نہ جائیداد. بقول سخنور، میں استاد ہوں، مجھے اس بات پر ملال تھوڑی ہے، میں استاد ہوں، مجھے اس بات پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے. بس استاد ہی فکر مند ہے یہاں سب کے عروج کے لیے، بس استاد ہی فکر مند ہے یہاں سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. ارباب باوقار، ذرا غور کریں، اپنے مفلس استاد کی قدر کرنا ہم سبھی پر فرض ہے، لیکن ہمارے جامعات میں، ہمارے دارالعلوم میں، ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں اساتذہ کو اتنے عظیم مقصد مکمل کرنے کے لیے اتنی قلیل تنخواہ دی جاتی ہے کہ ان کی معاشی بدحالت ان کو نظر نہیں آتی، ان کے درد کا مداوع کرنے والا نظر نہیں آتا، ان غیرت مندوں کی مجبوریاں سمجھنے والا نظر نہیں آتا. کتنی قلیل تنخواہ میں ان کے بال بچوں کا گزارا کیسا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور اعلیٰ مسئلوں کے قابل بنانے والا یہی استاد ہے، مگر پھر بھی تھوڑی سی تنخواہ میں گزر بسر کرنے کے لیے راضی ہے. بقول سخنور، نہ مال کی ہوس ہے نہ سکھوں سے پیار ہے، نہ مال کی ہوس ہے نہ سکھوں سے پیار ہے، جہنم میں ان کے علم کی فصل بہار ہے. استاد کا گھر بھی رہے خوشحال و ساداب، استاد کا گھر بھی رہے خوشحال و ساداب، اس بات کا ہم سب کو رکھنا خیال ہے. اباب واقعر، ذرا غور کیجیے، نور علم سے ہمارے زمینوں کو تبندہ کس نے کیا؟ ہمارے قلوب میں قلب و حوصلوں کی ویستگی کس نے سمودی؟ ہمارے کردار کو حسن عظمت کس نے بخشا؟ خاک ساری ملن ساری کے فیضان کس نے بتائے؟ اب بدل کی خطوطیاں ہمیں کہاں سے ملے؟ قوم و ملت کے علم کمال کے کاروان فیضان کہاں سے ملے؟ تو جناب من، یہ معلم و معلمات محترم کے سر کے ہوا تو کوئی نظر نہیں آتا، جو ان کے معاشی حالات کو نظر ڈالے کیوں نظر نہیں آتا؟ اساتذہ کی مالی امداد کرنے والے، یاد رکھیے، جب تک اساتذہ اپنی معاشی حکمندی سے آزاد نہیں ہو جاتا اور قوم و ملت کے روشن مستقبل کو محمود کے علم کے مجسمے نہیں بنا سکتا. اس لیے کم سے کم اساتذہ کو اتنی تو نواز دو کہ ان کو فکر سے کام کو سوار کر کام کو چاند ستاروں کی رہنمائی عطا کر سکے. بقول سخنور، یہ اپنے پیشائے تدریس کو رسوا نہیں کرتے، یہ اپنے پیشائے تدریس کو رسوا نہیں کرتے، متاع علم و حکمت کی سودا نہیں کرتے. یہ سدا مشغول رہتے ہیں طلبا کو پڑھانے میں، یہ سدا مشغول رہتے ہیں طلبا کو پڑھانے میں، پڑھانے کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.